مطلب اگر پاکستان میں سب سے بڑی کوئی انڈسٹری ہے میرا خیال ہے وہ ایجوکیشن ہی ہے. اس سے بڑا کوئی کنزیومر نہیں, جہاں پہ بائر خود آتا ہے, دے پے فار دیئر مطلب اپنے اوپر لگانے کے لیے آپ کی مرضی کے پیسے وہ پے کر رہے ہوتے ہیں یار کہ آپ یہ دے دیں اور ہمیں یہ کاغذ کا ٹکڑا دے دیں. کیونکہ پاکستان میں یہ کانسیپٹ ابھی بہت اولڈ ہو گیا کہ کہاں تک چیزیں پریکٹیکل ہیں, کاغذ کی ورتیں. تو اس انڈسٹری کو آپ اس طرح سے کس طرح سے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ اتنا کچھ ویژنری طور پہ کرے جو کہ بزنس انڈسٹری ہے؟ دیکھیں, اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آہستہ آہستہ یہ جو آپ کے ایجوکیشنل سسٹمز ہیں یہاں پر یہ کانسیپٹ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ والا بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. دے آر کالنگ دیم اے کلائنٹ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کلائنٹ ہے. ہاں, بہت سارے اسکولس کا میں نے ابھی سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, ہمارے کلائنٹس ہیں, اور کلائنٹ کو ناراض نہیں کرو, وہ جو کہہ رہا ہے وہ کرو. تو اب آپ یہ سوچیں کہ یہ کس طرف ہماری سوچ چلی گئی ہے کہ ہم تعلیم دینے کے بجائے ہم دب گئے ہیں. ایک اساتذہ کی ایک ویلیو ہوتی تھی, تو جب تک یہ چیزیں سیٹ نہیں ہوں گی تو, اور بہت بڑا گیپ ہے. وہی بات ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اور جو ہماری انڈسٹری کام کر رہی ہے. دیکھیں, جو ریئل لائف کی جو اسکلز ہیں وہ بچوں کے پاس نہیں ہے. ایک بچے نے کیسے جا کے کام کرنا ہے. اگر فار ایگزامپل ایک بچے کا فادر ایک ٹیلرنگ شاپ پر ہے, جب تک بچے کو کپڑے سینے نہیں آئیں گے کیا اس کو کیا ڈگری اس کے کام آئے گی. ایک بزنس مین ہے, اس کے بیٹے کو بزنس کرنا نہیں آیا, MBA کر کے اس نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا, کاغذ کا ٹکڑا ہے, پھینک دیں اس کو. لیکن اصل کب ہوگا, جب اس کے پاس اسکلز ہوں گی. تو اسکل بیسڈ لرننگ جو ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے ملک میں آ جائے تو وہ بہت کام آئے گی.